ان فتنوں کے آنے سے پہلے جو اندھیری رات کی طرح ہوں گے اور اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح پہ در پہ وہ فتنے آئیں گے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ایک آدمی صبح اچھا بھلا مسلمان ہوگا، سوچ اور خیال کے لحاظ سے، عقیدے اور اعمال کے لحاظ سے صبح مسلمان ہوگا، ویمسی کافرا، شام کو کافر ہو جائے۔ اچھا بھلا تھا اور مسلمانوں کے سے بات تھی اور مسلمانوں کے سے کام تھے اور مسلمانوں کے سے خیالات تھے، اور صبح یہ کافر ہو گیا۔ وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، یہ اپنا دین دنیا کے عوض میں بیچ دے گا۔ سچ اور جھوٹ، حق اور باطل سب خلط ملط ہو جائیں گے، صحیح غلط کی پہچان ختم ہونے لگے گی، فتنے ہوں گے۔ اب یہ فتنے دولت، دنیا کی ہرس اس کی شکل میں آئے، اقتدار، جاہ، شہرت، اس راستے سے یہ فتنے آئے، یا غلط تحریکیں، غلط دعوتیں، غلط تحریکیں، غلط دعوتیں، اس کے راستے سے یہ فتنے آئیں، فتنے آئیں گے، فتنے آئیں گے۔ اگر آج امت کا حال دیکھیے نا، تو پوری امت مسلمہ اس وقت دو خانوں میں تقسیم ہے۔ ایک وہ مسلمان ہیں جن کے ہاں یقینی اور سچی بات وہ ہے جو اللہ نے کہی، اللہ کے رسول نے کہی، قرآن نے بتلائی، احادیث میں اس کا ذکر ہے، جو وحی کے ذریعے مسلمانوں تک پہنچی، یعنی وہ غیب پر ایمان لانے والے۔ ایک مسلمانوں کا طبقہ وہ ہے۔ مشاہدہ اور تجربہ، سائنس اور عقل اگر وحی کے مطابق نتیجہ دے رہی تو قابل قبول، اور اگر وحی سے ٹکرا رہی تو مشاہدہ میرا غلط ہو سکتا ہے، میرا تجربہ غلط ہو سکتا ہے، اللہ کی بات ٹھیک ہے۔ جیسے تجربہ اور مشاہدہ تو یہ بتاتا ہے کہ کوئی آدمی چھری کے نیچے ہو اور اسے گردن پر پوری قوت کے ساتھ چلایا جائے تو وہ کاٹ دیتی ہے، لیکن مسلمان کہتا ہے اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں کاٹا اسماعیل کو تو نہیں کاٹا، قرآن سچ کہہ رہا۔ تجربہ اور مشاہدہ اور عقل تو یہ کہہ رہی کوئی بھڑکتی آگ میں پھینک دیا جائے تو آگ جلا دیتی ہے، لیکن جب مسلمان کو پتہ لگا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایسی آگ میں گئے اور پھر بھی محفوظ رہے، پھر بھی محفوظ رہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویہ، ایک بستی کے پاس حضرت عزیر گزر رہے، اللہ میاں یہ کیسے زندہ ہوں گی؟ فاماتہ اللہ 100 عاما ثم بعث، سلا دی اللہ نے۔ کتنا سلایا؟ نہ کھانا نہ پینا، آدمی کب تک سو سکتا ہے؟ سائنس کیا کہہ رہی ہے؟ عقل کیا کہہ رہا ہے؟ تجربہ کیا کہہ رہا ہے؟ مشاہدہ کیا کہہ رہا ہے؟ کب تک سوئے گا کوئی آدمی؟ 1 صدی تک سوئے۔ فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعث قال کم لبثت، کب تک سوئے میاں؟ لبثت یوما او بعض یوم، ایسا لگتا ہے ایک دن آدھا دن سوئے۔ سبحان اللہ۔ کھانا ساتھ موجود تھا، سواری کی شکل میں گدھا بھی ساتھ موجود تھا۔ کھانا کب تک محفوظ رہ سکتا ہے؟ تجربہ کیا کہہ رہا ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ سائنس کیا کہتی ہے؟
عقل کیا کہتی ہے، تجربہ کیا کہتا ہے، مشاہدہ کیا کہتا ہے، سائنس کیا کہتی ہے، کھانا کب تک ٹھیک رہے گا؟ 1 صدی ہو گئی، اللہ نے کہا کھانا دیکھ لو سلامت ہے، کھانا سلامت. فرمایا گدھا دیکھو، اللہ کے گدھے کی عمر 1 صدی ہو جائے تو سمجھ میں بھی آتی ہے، پھر بھی کسی درجے، اور اس کی ہڈیاں اور گسیدہ، اس کی ہڈیاں اور گسیدہ جو جلدی خراب ہونے والی تھی وہ اللہ نے محفوظ کر دی، اور جو باقی رہ سکتی تھی اس کا حال ہڈیاں گسیدہ. سبحان اللہ. یہ ہے مسلمان کا ایمان، یؤمنون بالغیب. اسلامی دنیا میں مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا ہے جو اللہ پر ایسا ایمان رکھتا ہے اگرچہ وہ تھوڑا ہے. ایک طبقہ مسلمانوں میں وہ بھی ہے جو کہلاتا وہ بھی مسلمان ہے، کہلاتا وہ بھی مسلمان ہے، وہ صرف تجربے اور مشاہدے اور عقل اور سائنس پر ایمان رکھتا ہے. اگر قرآن حدیث کی چیزیں اس کے مطابق ہے تو قبول کر لے گا، ورنہ وہ انکار کر دے گا. اور یہ آج مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ ہے جس کا ایمان تجربے پر ہے، مشاہدے پر ہے، نری عقل پر ہے، نری سائنس پر ہے. اس کا ایمان صرف اس پہ. اگر اسے کہہ دو میاں تم اللہ کے حکموں کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اسے سمجھ میں نہیں آئے گی. اور مسلمان جو یؤمنون بالغیب ہے اسے سمجھ میں آئے گا کہ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ کے حکموں کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. آج مسلمانوں میں اسلامی دنیا میں مسلمان 2 خانوں میں تقسیم ہے. ایک وہ جو وحی پر ایمان رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہ ایمان رکھتے ہیں، اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس کا ایمان صرف مشاہدے پہ ہے، صرف تجربے پہ ہے، صرف عقل پہ ہے، صرف سائنس پہ. یہ بڑی تقسیم ہے اس وقت دنیا میں مسلمانوں کے درمیان، اور اتنی بڑا فاصلہ ان دونوں میں، اتنا بڑا فاصلہ میں آپ یقین سے کہہ رہا ہوں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں وہ ان کو احمق سمجھتے ہیں، اور جو اس عقل پہ ایمان رکھتے ہیں، سچ کہہ رہا ہوں، وہ ایمان بالغیب والوں کو کم عقل سمجھتے ہیں، وہ انہیں کم عقل سمجھتے ہیں. ان دونوں میں اتنا فاصلہ ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی جب ایمان والے اپنی نبی کی بات پر ایمان لے آئے تو مشرک اور منافق، اس زمانے کے منافق کہا کرتے تھے یہ کم عقل لوگ ہیں، آمن السفہاء، یہ کم عقل لوگ ہیں، یہ کم عقل لوگ ہیں. اور قرآن نے کیا کہا؟ حقیقت میں بیوقوف یہی ہے، حقیقت میں بیوقوف یہی ہے. تو مسلمانوں میں آج یہ بہت بڑی تفریق ہے. ایک تو یہ ایمان والے جو غیب پر وحی پر ایمان رکھتے ہیں، اور دوسرا وہ طبقہ کہلانے میں وہ بھی مسلمان، دیکھنے میں وہ بھی مسلمان، اٹھنا بیٹھنا اس کا مسلمانوں کے ساتھ، لیکن اس کا ایمان تجربے پر ہے، مشاہدے پر ہے، نری عقل پر ہے. کوئی چیز قرآن حدیث کی، وحی کی ان کی عقل میں نہ آئے انکار کر دیتے، ان کے مشاہدے اور تجربے کے خلاف ہو انکار کر دیتے. آج کی سائنس ان کے ہاں حق سچ کا معیار ہے، آج کی سائنس ان کے حق سچ کی معیار ہے، جو اس پہ نہیں اترتا وہ انکار کر دیتے، قرآن حدیث کی اس بات کا انکار کر دیتے. یہ ایک بڑا طبقہ ہے. اور سچ کہہ رہا ہوں، آج اس امت کو جس فتنے نے گھیر رکھا ہے، جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جلدی جلدی نیکی کی زندگی اختیار کرو، فتنے آئیں گے جو دوسرا فتنہ پہلے سے زیادہ سیاہ اور اندھیرے والا ہوگا، وہ یہ فتنے نظر آتے ہیں آج. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فتنوں سے پہلے اعمال صالحہ اختیار کر لو، اس سے تمہاری اللہ حفاظت فرمائیں گے، ورنہ تو یہی ہوگا چند ٹکوں کی خاطر لوگ اپنا دین بیچ دیں گے. ایک عقیدے کے لحاظ سے کفر ہوتا ہے،
جیسے میں نے عرض کر دیا کہ نظریہ ہی بدل گیا، عقیدہ ہی بدل گیا، خیالات ہی خراب ہو گئے۔ اور دوسرا یہ کہ ایک آدمی ان فتنوں کی وجہ سے وہ کام کرنے لگے گا جو کافر کیا کرتے ہیں، یعنی عملی طور پہ کافر بن جائے گا، اور اس کی صورت یہ ہے کہ دین کو بیچے گا، دنیا حاصل کرے گا، مفادات کی خاطر، دنیا کی مفادات کی خاطر، نفسانی خواہشات کی خاطر اللہ کے حکموں کو توڑے گا، اللہ کے حکموں کو توڑے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے اور نیکی اور تقوی والی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔